تھے عمران خان جو کہ رپورٹر سینس فرنٹیئر کے مطابق ایک پریس پریڈیٹر تھے اپنے دور حکومت میں. جی غریدہ. Thank you very much, Rabia, for giving me this opportunity to have my voice. بہت بہت شکریہ آپ کا, نیا دور کا بہت شکریہ. رضا رومی صاحب, مرتضیٰ سولنگی صاحب یہاں ہوتے ہیں اور بہت سے باقی دیگر دوست, میرے کولیگس, میرے سینئرز یہاں پر ہوتے ہیں. آپ سے بھی ایک رابطہ رہتا ہے, سو بہت شکریہ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو سوال آپ نے آج ریز کیا ہے یا جو ایشو آپ نے ٹیک اپ کیا. اگر آپ پرٹیکولرلی اس ٹرینڈ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو کہ اس وقت چل رہا ہے, تو میں جب سے شہباز گل گرفتار ہوئے ہیں جو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے چیف آف سٹاف ہیں, میرا ایک واضح موقف رہا ہے. اور میں, جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں صحافت کرتی ہوں تو ڈٹ کے کرتی ہوں, دبنگ انداز میں کرتی ہوں. کسی کو بھی میری صحافت سے تکلیف ہو سکتی ہے. ہر صحافی کی, ہر جو حق اور سچ کی بات کرے گا, جو ایمانداری سے صحافت کرے گا, اس کی صحافت سے تکلیف ہوگی. سو میری صحافت سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو I can't do anything about that. اس میں آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں, کسی بھی انسانی, جمہوری, اخلاقی, مذہبی, آئینی اور قانونی پیرائی کے اندر کہ آپ اس کو, میری صحافت کو یا میرے سوال ریز کیے گئے کو, یا اب چونکہ سوشل میڈیا کا, ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے تو ہم اپنی اپینینز, ہم اپنے کالمز, ہم اپنے پروگرامز یا جو بھی چیزیں ہیں وہ ٹویٹر پہ یا باقی سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے جاتے ہیں. سو کسی کو اس میں سے کوئی اعتراض ہے, کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہے, تو آپ کے پاس سب سے پہلے تنقید کا حق موجود ہے, لیکن تنقید گالی سے نہیں. تنقید آپ دلیل کی بنیاد پہ کریں, آپ اپنا موقف پریزنٹ کریں, اور اگر کہیں جا کے آپ کو کوئی بہت زیادہ اس سے ہرٹ ہوا ہے تو آپ کے پاس قانونی راستے موجود ہیں. آپ کو بھی, مطلب آپ کا جو آئین ہے, آپ کا جو قانون ہے, آپ کی جو اخلاقیات ہیں, آپ کی جو معاشرت ہے, اور سب سے بڑھ کے آپ کا جو مذہب ہے, وہ چند پیرائے آپ کے لیے ڈیفائن کر دیتا ہے کہ آپ نے کس انداز میں اپنی معاشرت رکھنی ہے اور اپنی چیزوں کو کس انداز میں لے کے چلنا ہے. اب جب سے یہ شہباز گل کا معاملہ ہوا ہے, میرا اس پہ بڑا واضح موقف ہے. دیکھیں, یا تو آپ پاکستان کے آئین کو مانیں ہی نہ, آپ پاکستان کے آئین کو یہ اس پیپر کی طرح اٹھا کے پھاڑ کے پھینک دیں کہ جی دیکھیں جی یہ پاکستان کا آئین ہے, یہ میں اس کو پھاڑ کے پھینک, یا تو آپ اس کو یہ کر دیں کام جو ڈکٹیٹرز کرتے رہے ہیں. اگر آپ نے یہ نہیں کرنا, اگر آپ نے ایک آئین پسند, قانون پسند شہری بننا ہے, تو پھر آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جی فریڈم آف اسپیچ ہوتی ہے, لیکن اس پہ ریڈ لائنز ڈیفائن کر دی گئی ہیں جوڈیشری کے حوالے سے اور آرم فورسز کے حوالے سے. اب شہباز گل نے جو کیا, میرا اس پہ بڑا واضح موقف انپولوجیٹک, میں اس پہ بہت کلیئر ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے آئین کو, اور انہوں نے نہ صرف بغاوت پہ اکسایا ہے, انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اپنے سینئرز کے احکامات نہیں ماننے اور اس مذہب سے جوڑنے کی کوشش کی, اس کو انہوں نے نیشنلزم کا, کہ میرے نزدیک ایک بہت بڑا جرم ہے. ٹھیک ہے, اس کی حتمی جو ایک تعین ہے وہ پاکستان کی عدالتیں کریں گی, میرے نزدیک یہ غلط ہے. میں ایک صحافی ہوں, میرا کام ہے کہ میں عوام تک پہنچاؤں یہ شہباز صاحب نے. ٹھیک ہے, دن آپ تھوڑا سا صاحب نے غلط کیا ہے, یہ پاکستان کے قانون کی, پاکستان کے خلاف ورزی ہوئی ہے. کہ ٹرینڈ جو آپ آج دیکھ رہے ہیں نا, یہ صرف آج کا نہیں ہے, یہ پچھلے 2 ہفتے سے جب سے شہباز گل کا معاملہ چل رہا ہے تب سے میرے خلاف گالیاں چل رہی ہیں. اور ایک لمحے, اچھا, ہم اپنے ویورز کو بتا دیں کہ ان کا جو فون تھا, اٹ واز, the battery was not charged, وہ اپنا شو کر رہی تھی, اس کے بعد سے she took time out to speak to us. So ابھی جو ہے غریدہ کا ویڈیو جو تھا وہ سٹک ہو گیا تھا, اور آڈیو, سو کنیکٹیوٹی کے پرابلمس ہیں. مگر میں ریپیٹ کر دوں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر ان کے اوپینین سے یا ان کی جرنلزم سے, جو کہ ان کا کلیئر ایک سٹانس ہے, کسی کو کوئی ڈس ایگری کرتا ہے تو وہ ان کو جو ہے وہ گالیاں دے کر اور ایک انتہائی وائل طریقے سے, فلتھی طریقے سے رسپونڈ کر کے اگر کرے گا تو دیٹ از انکریکٹ آف کورس. اگر ان کی اوپینین اور ان کی جرنلزم کے ساتھ آپ اگری کرتے ہیں, یا ان کے اوپینین کے ساتھ آپ ڈس ایگری کرتے ہیں, یا ان کی جرنلزم کے ساتھ ڈس ایگری کرتے ہیں, تو وہ آپ 100 مرتبہ کریں گے. اور اس کو یو کین ایون جرنلسٹ ایک دوسرے سے اگری نہیں کرتے. ہو سکتا ہے جو غریدہ پوسٹ کر رہی ہیں, جو ان کی خبر ہے, اس سے کوئی اور جرنلسٹ اگری نہ کرتا ہو, رائٹ. ہم ڈفرینس آف اوپینین کی بات کر رہے تھے کہ آپ اپنے سٹانس کی بات کر رہی ہیں اور آپ نے اپنا سٹانس پوسٹ کیا.
اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ضروری نہیں ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ اگری کرتے ہوں، مگر ڈس اگریمنٹ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ لاکھ سے زیادہ ٹویٹس کریں، جو کہ یقیناً صرف اور صرف کوآرڈینیٹڈ ہراسمنٹ کیمپینز بھی ہوتی ہیں. اگر ہراسمنٹ کیمپین یا اسمیئر کیمپین کوآرڈینیٹ نہ ہو تو وہ اتنا بڑا ٹرینڈ نہیں بنتا. اور لوکنگ ایٹ پاکستانز سورٹ آف ہسٹری آف دا لاسٹ کپل آف ایئرس، اور پی ٹی آئی کی خود دور حکومت میں جس طرح سے خواتین صحافیوں اور رائٹس ڈیفینڈرز کے خلاف ان کو ٹارگٹ کیا جا چکا ہے، پالیٹیشنز کو تو چھوڑ دیں، ان کو بھی وہ لوگ کرتے ہیں، اس میں کلیئر کٹ جو تھیں کہ وہ بہت کوآرڈینیٹڈ اٹیمپٹس تھیں، اور ایون کہ پی ٹی آئی کا اپنا ٹویٹر ہینڈل بھی اس کو انگیج کرتا تھا. اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ فیمیل جرنلسٹ کا ایک گروپ ہے جو کہ ہیومن رائٹس کمیٹی کے سامنے بھی جا چکا تھا پارلیمنٹ کی اس چیز کو ریز کر کے. تو انفارچونیٹلی اس وقت غالباً غریدہ کا جو انٹرنیٹ ہے وہ بار بار ڈسٹرپٹ ہو رہا ہے. I can اچھا hear you, you're Rabia. back Can you on? hear me? You're back on? Yes, I can hear you very well, and I can see you as well. We couldn't, your video was stuck and we couldn't hear you. آپ صرف اس کے اوپر تھوڑا جو ہے جو بہت اگر آپ آف کر کے یا ویسے ہی بتا سکیں if you can hear me کہ جو ٹرینڈ یہ والا بھی وائل ہے اور پہلے بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ وائل ٹرینڈ آپ کو ٹارگٹ کر چکے ہیں، اس میں اور کس آپ نے اس کو ایف آئی آئی کے پاس بھی جا چکے ہیں، اور ان کمپلینٹس کا کیا بنا، اور جب ایسا ہوتا ہے تو واٹ از یور ریئیکشن ٹو سچ اٹیکس؟ Ji, Rabia, I don't know what the problem is, but I can hear you. I can see you very I well. can So also I don't hear, know. I Okay. can hear you. So I don't know. آپ I بتائیے. don't know. میری اسکرین پہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ the broadcast has ended. Anyway, okay. So یہی میں آپ سے کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ رابعہ کہ ایک لمحے کے لیے جو آج ٹرینڈ چل رہا ہے آپ اس کو سائڈ پہ رکھ بھی دیں. مجھے 2014 سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس مخصوص سیاسی جماعت جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے. 2014 میں جب دھرنا ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اس وقت میں ایک پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل پہ کام کر رہی تھی، اور میرے بارے میں اور اس ٹیلی ویژن چینل کے بارے میں، میرے ادارے کے بارے میں یہ رائے، یہ تاثر رکھا جا رہا تھا کہ یہ تو شاید پرو پی ٹی آئی ہیں. بٹ آپ امیجن کریں کہ میں دھرنا کور کرتے ہوئے بھی عمران خان کے میں نے بہت زیادہ انٹرویوز کیے 2014 میں، لاہور سے لے کے اسلام آباد تک طاہر قادری صاحب کے کیے. اس کے دوران بھی پی ٹی آئی کی طرف سے مجھے ٹارگٹ کیا جاتا تھا. عمران خان کے ساتھ میری تصویریں لگا کے، پروگرام کے اندر سے کلپس نکال کے، اس کے اوپر میوزک لگا کے، غلط قسم کے، ولگر قسم کے، فلدی قسم کے کیپشنز دیکھ کے. تو امیجن کیجئے کہ اس وقت جب کہ میرے بارے میں تاثر تھا کہ شاید یہ پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشہ رکھنے والی اینکر ہیں، جرنلسٹ ہیں، اس وقت بھی مجھے پی ٹی آئی کی طرف سے ہی ٹارگٹ کیا جاتا تھا. سو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے 2014 سے لے کے آج 2022. یہ کوئی 8 یا 10 سال یا 9 سال ہو چکے ہیں. درمیان میں میرے خلاف جتنی بھی کیمپینز چلی ہیں وہ ساری کی ساری پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہی چلائی گئی ہیں. اب اس میں کوئی میری، اب تو مجھے خیر کاؤنٹ بھی یاد نہیں رہا، اتنی کمپلینٹس میری ایف آئی اے میں جا چکی ہیں، کوئی 7 ہیں یا 8 ہیں یا 6 ہیں، بہرحال وہ ساری کی ساری پڑی ہوئی ہیں ایف آئی اے کے پاس. اس پہ کوئی کارروائی کسی ایک پر مجھے آج تک انصاف نہیں ملا. سو مچ سو کہ پی ٹی آئی کی ایک نون سی ایک خاتون ہوا کرتی تھی زرتاج گل، اس کے بعد تو وہ بن گئی اسٹیٹ منسٹر، لیکن پہلے وہ ایک ان نون سی ورکر ہوا کرتی تھی، کچھ زیادہ لوگ ان کو جانتے نہیں تھے. انہوں نے میرے خلاف ایک کریکٹر اسیسینیشن کی کیمپین چلائی، اور بہت ہی غلیظ قسم کی، آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے، جس کو ریپیٹ کرنا کم از کم میں اس کو مناسب نہیں سمجھتی. میں اس کو لے کے ایف آئی اے کے پاس گئی. یہ 2016-2017 کی بات ہے. 2018 میں گورنمنٹ آ گئی پاکستان تحریک انصاف کی، زرتاج گل صاحبہ اسٹیٹ منسٹر بن گئی، اور اسٹیٹ منسٹر بن کے انہوں نے اپنے آفس کو مس یوز کرتے ہوئے، انٹیریئر منسٹری کے آفس کو مس یوز کرتے ہوئے ایف آئی اے پہ دباؤ ڈالا، اور وہ کیس وڈرا کروا لیا وہاں سے. اور مجھے بعد میں ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب نے، انہوں نے مجھے بتایا بھی کہ جی بچے مجھ پہ بیٹا، وہ مجھے بیٹی کہہ کے بلاتے ہیں، بڑی عزت بڑی احترام دیتے ہیں وہ خواتین کو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس معاشرے میں خواتین کس طرح ٹارگٹ ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹی میرے اوپر بہت دباؤ تھا، مجھے بہت کچھ کہا جا رہا تھا کہ اس کیس کو ہر حال میں ڈراپ کرنا ہے. پہلے میرے اعجاز شاہ ہوتے تھے انٹیریئر منسٹر، اس کے بعد شیخ رشید بنے انٹیریئر منسٹر. سو یہ معاملات جو ہیں اس طرح سے چلائے جا رہے تھے.